بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے وہ خاص عمل پیش کرتے ہیں جس کے متعلق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کوئی بدبخت ہوگا وہ شخص جو یہ سوچے کہ اس عمل کے بعد میری دعا کو شرف قبولیت نہیں ملے گا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور حضرت نے ایک قرآنی عمل پیش فرمایا ہے، 2 سورتوں کے کچھ آیات مبارکہ ہیں، ایک سورت کی ابتدائی آیات ہیں، دوسری سورت کی آخری آیات ہیں، درمیان میں تھوڑی سی سورتوں کا فرق ہے، تو وہی آیات پیش فرمایا ان آیات بینات کی تلاوت کرو اور یوں سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھ اس میں اعظم آ گیا ہے۔ جب تم نے ان آیات بینات کی تلاوت کی، ہر مشکل اور مصیبت سے نکلنا تمہارے لیے آسان، ہر ضرورت کا پورا ہونا تمہارے لیے آسان، اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور جو قرآن مقدس کی آیات حضرت نے پیش فرمائی ہیں، ان آیات بینات میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ پوری دنیا کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں۔ تو کیا اس کے سامنے آپ کی پریشانیاں ٹھہر سکتی ہیں؟ آپ کے غم و درد، آپ کی تکلیفیں اور مصائب قرآن مقدس کی ان آیات کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات بینات کی تاثیر تجلی کی تاثیر بتلائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ کی تجلی کا نزول ہوا تھا، جب حضرت نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم لن ترانی، یہ لام نون جب مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی مستقبل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ کلیم، اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کبھی بھی ایسے عالم بیداری میں میرا دیدار آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا، آپ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلالی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے اپنی حجت پیش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروائی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے سردار جو مر چکے تھے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے پروردگار ان کو زندہ کر دے۔ موسیٰ کلیم کی بات کو اللہ نے رد نہ فرمایا، کہا تو صحیح کہ اے موسیٰ قانون ہے، یہ زندہ نہیں ہو سکتے، اب مر چکے ہیں۔ فرمایا نہیں ہے اللہ، ان کو زندہ کر۔ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ تو ٹھہر گئے موسیٰ علیہ السلام، اے رب کریم میں نے آپ کو دیکھنا ہے بس۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی بات سنو، آؤ پہاڑ پر چڑھو اور اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنی تجلی نازل کروں گا۔ اگر اس تجلی کو آپ دیکھتے رہے، اس تجلی کو دیکھنا برداشت ہو گیا آپ سے، اس کو آپ برداشت کر گئے، تو پھر میرا دیدار بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھو پہاڑ کو، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر تو نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا، تیرے اندر یہ سخت ہے کہ تو اس تجلی کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر میرا دیدار بھی ہو جائے گا اور اس کو بھی تو برداشت کر سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل،
جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب ہوش میں آئے، افاقہ ہوا تو کہنے لگے اے رب کریم میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، تیرا دیدار ناممکن ہے، یہاں تو نہیں کیا جا سکتا، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی دیدار مرحمت فرمائیں گے۔ ایک ہستی ہے کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ نے اس دنیاوی زندگی میں عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار مرحمت فرمایا ہے۔ تو یہی تجلی اللہ نے قرآن مجید کو تجلی قرار دیا، قرآن مقدس کو پہاڑوں پہ پیش کیا گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمانوں پہ پیش کیا، آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نے انکار کر دیا، ساری مخلوقات نے انکار کیا کہ اس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ بارے گراں انسان کے ناتواں کندھوں پہ آیا ہے، انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ پاک نے فرمایا یہ ظالم ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے، نادان ہے، ثواب کو تو دیکھا ہے لیکن اعمال احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عتاب کو نہیں دیکھا، اس پہ نظر نہیں گئی۔ تو برادران عزیز، یہی قرآن اللہ پاک نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اور اسی کے بارے میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر اسی قرآن مقدس کو پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکتا، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکتا۔ وہ تجلی جو پہاڑ پہ نازل ہوئی، وہی تجلی قرآن تجلی الہی ہے، جس کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو تیری پریشانیاں پہاڑوں سے بڑھ کر ہیں، تیرے مصائب، تیرے دکھ، تیری تکلیفیں پہاڑوں سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ پر نازل کرتے، 6670 پہاڑ ہیں زمین پر، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے پہاڑ۔ فرمایا ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا، اس تجلی کو، قرآن کی آیات کے وزن کو وہ برداشت نہ کر سکتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ طاقت بتلائی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی۔ تو یہاں ٹھہر کے جو بندہ کہتا ہے اے اللہ تیرے قرآن میں یہ طاقت ہے، یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، تو میری پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ حدید کی ابتدائی آیات اور سورۃ حشر کی آخری آیات یہ پڑھو، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو کہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد میری دعائیں نہیں سنی جاتی، میری دعاؤں کو شرف قبولیت نہیں ملا۔ یاد رکھیے، جس طرح کوئی آدمی کنویں میں گر جائے تو کنویں سے نکالنے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے؟ کنویں میں پڑا ہے بندہ، اس کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں اس گڑھے سے، اس کنویں سے نکالا جائے گا۔ اب وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے،
آہستہ آہستہ وہ اس کو نکال لیتے ہیں، باہر سے کھینچتے آتے ہیں۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھامو۔ یہی رسی کیا ہے؟ علماء نے فرمایا حبل اللہ القرآن، یہ اللہ کی جو رسی ہے قرآن ہے۔ قرآن کو جس نے مضبوطی سے تھاما، اللہ عز و جل نے اس قرآن کی برکت سے ان کو کار مذلت سے، بڑے بڑے گہرے گڑھوں سے، گمراہی کے گڑھوں سے، مصیبتوں کے گڑھوں سے، پریشانیوں کے گڑھوں سے، تکلیفوں کے گڑھوں سے اللہ نے ان کو نجات مرحمت فرمائی۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا ہے جہنم زمین پر قائم ہوگی، اور یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ گناہ یہ گیس کا منہ کھلا ہوا ہے، اب گیس نکل رہی ہے گناہوں کی، دیا سلائی لگے گی ایک قیامت کی تو اس زمین نے جہنم بن جانا ہے، یہاں جہنم بن جائے گی، اور جو اللہ کے پیارے ہوں گے اللہ پاک ان کو اپنی رسی کے ذریعے سے کھینچیں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ وہ رسی کیا ہے؟ قرآن مقدس، کنویں سے نکالا جاتا ہے رسی کے ذریعے سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا جو اطلاق ہے، دنیا کا ایریا جو ہے، اس کا اطلاق 7ویں آسمان تک ہوتا ہے، اس سے اوپر دنیا کے معاملات ختم۔ آگے جنات ہیں اور سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آگے اس پر اطلاق آخرت کا ہوتا ہے، دنیا کا نہیں ہوتا۔ دنیا یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے جنت کی 100 منزلیں ہیں، اللہ کے عرش سے ایک رسی ہے، رسی لگی ہوئی ہے، وہ رسی زمین پر ہے، اس کا ایک سرا زمین پر، دوسرا سرا اللہ کے عرش کو لگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت دن قیامت کے ایسے اس رسی کو کھینچیں گے، جو اللہ کے پیارے بندے ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں سے جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کو پریشانیوں سے نکال لیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اگر کسی نے اس عرش الہی والی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے تو اس کی پریشانیاں دور کر دی گئی، اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے، وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ اسی لیے سورۃ توبہ کی آخری آیات کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے فضائل، علماء نے لکھا ہے موت نہ آئے اس کو، جو سورۃ توبہ کی آخری آیات کو پڑھے اس دن اس کو موت نہ آئے، اتنی بڑا وظیفہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بندہ اپنی وابستگی اللہ کے عرش کے ساتھ کرتا ہے، اپنا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ قائم کر لیتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے وہ اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ جب اسی سے وابستگی ظاہر ہوئی، پھر نظام عالم، اس نظام عالم کی تمام تدابیر اللہ کے عرش سے ہو رہی ہیں، کسی کا بننا، کسی کا بگڑنا، کسی کی بادشاہت، کسی کی گدائی، کسی کی غربت، کسی کی مالداری، یہ سارے فیصلے اور تدابیر اللہ کے عرش سے ہو رہی ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی ان تمام امور کی تدبیر کرتا ہے جو اپنے اعمال کی بدولت اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ہے۔ یوں سمجھیے کہ تجلی الہی سے جڑا ہے، اور اس تجلی کے سامنے پہاڑ نہیں ٹھہر سکتے، بڑی بڑی مصیبتیں نہیں ٹھہر سکتی، ساری دنیا کی پریشانیاں کافور ہو سکتی ہیں قرآن مقدس کے سامنے، لیکن قرآن کو پڑھے ایمان کے ساتھ، صحیح اعتقاد کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جب قرآن کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص
جو کہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے باوجود میرے کام نہیں ہو رہے، میرا تو کوئی کام سیدھا ہے ہی نہیں، میں تو پریشانیوں میں، ذلت کے گڑھوں میں گرا ہوں، تو فرمایا نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ان آیات بینات کو پڑھے کامل یقین اور اعتماد رکھے۔ اسی لیے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ پاک نے آگے اس کے مکمل نتائج بیان فرما دیے۔ تو جو آدمی اس کو پڑھنے کے بعد کہے کہ میرا کام نہیں ہوگا، تو فرمایا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ قرآن مقدس کا انکار کر دیا اس نے۔ قرآن کو یقین اور اعتماد سے پڑھو، اور اس طرح کہ زمانہ کچھ سے کچھ کر رہا ہو اور اپنی آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہو، اس سب کا انکار کر دو۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر اعتماد کرو، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس سے دائیں بائیں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کامل یقین سے پڑھیے۔